وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر قرآن مجید کا ایک بہت بڑا چیلنج دیا ہے، اور اگر ہو تم شک میں کہ یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب نہیں ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی کوئی ایک صورت لے کے آؤ، اس جیسی کوئی ایک صورت کا مقابلہ کرو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تم اپنے حمیتیوں کو بھی بلا لو، اپنے ہم نوالوں کو بھی بلا لو، اللہ کے علاوہ تم سب کو بلا لو، اور اس قرآن کے چیلنج کو قبول کرو، اس قرآن کے اعجاز کو قبول کرو، اس کا مقابلہ کر کے دکھاؤ، اس جیسی کوئی ایک صورت لے کے آؤ۔ اگر تم کہتے ہو، اگر تم اپنے کہنے میں سچے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گھڑ کر صبح ہمارے سامنے قرآن مجید پیش کر دیتا ہے، یہ اپنی طرف سے بنا لیتا ہے، یہ اپنی طرف سے عبارت گھڑ لیتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اتارا ہوا قرآن نہیں ہے، اتاری ہوئی کتاب نہیں ہے، اگر تمہیں اس بات میں شک ہے تو اس کا مقابلہ تو کر کے دیکھو، مقابلہ کر کے دکھاؤ، اس کے چیلنج کو پھر قبول کرو۔ تم اپنے آپ کو بڑے عربی دان سمجھتے ہو، اپنے آپ کو تم بڑے فصیح اللسان سمجھتے ہو، اپنے آپ کو تم فصیح و بلیغ سمجھتے ہو، اپنے آپ کو تم بڑے فن خواہ سمجھتے ہو، اور لوگوں کو تم اجمی کہتے ہو، گونگے کہتے ہو، پورے دنیا کے اندر تمہارا بڑا چرچا ہے، تم اپنے آپ کو بڑے فصیح اللسان کہتے ہو، تو پھر اس قرآن کا مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ یہ قرآن مجید تمہاری زبان کے اندر نازل ہوا ہے، یہ عربی زبان کے اندر نازل ہوا ہے، عربی جو فصیح لسان ہے، جو فصیح زبان ہے، جو وسعت والی زبان ہے، تمہاری عربی زبان کے اندر اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اس کے چیلنج کو پھر قبول تو کرو، اس جیسی کوئی ایک صورت تو بنا کے لاؤ اگر تم اپنے کہنے میں سچے ہو۔ اللہ رب العزت نے 5 مقامات پر مختلف انداز سے ان کو چیلنج دیا ہے۔ ایک تو یہ چیلنج ہے، دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، 11واں پارہ ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔
جب ان پر واضح آیات کو پڑھا جاتا ہے، قال الذین لا یرجون، وہ لوگ کہتے ہیں جو اللہ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے، نأتی بقرآن غیر ھذا، ہمارے پاس اس قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب لے کے آ، او بدل ہو، یا اس قرآن کو تبدیل کر دے، پھر ہم آپ کی بات کو مانیں گے۔ تو اے پیغمبر علیہ السلام، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر علیہ السلام، تم ان میں اعلان فرما دو کہ میرے لائق نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے قرآن کو گھڑ لوں یا کوئی اور کتاب تمہارے سامنے پیش کروں جو اللہ رب العزت نے مجھ پر نازل نہیں کی ہے۔ میرے لائق نہیں ہے کہ میں اس کو تبدیل کر دوں، اس میں ذرا سی بھی تبدیلی کرنا میرے لائق نہیں ہے۔ میں اس میں نہ تبدیلی کر سکتا ہوں، نہ اس میں تغیر و تبدل کر سکتا ہوں، نہ میں اس کے علاوہ کوئی اور کتاب تمہیں پیش کر سکتا ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو صرف اپنے رب کی وحی کی پیروی کرتا ہوں۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو میں تو قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، بہت بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ میں تمہیں اس قرآن کے علاوہ کچھ نہیں پیش کر سکتا کیونکہ یہ میرے رب کی وحی ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ام یقولون افترا قل فاتوا، 12واں پارہ ہے، پہلا صفحہ ہے، ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اگر یہ کہتے ہیں، جس طرح یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے گھڑ لیتا ہے قرآن، یہ کہتے ہیں اپنی طرف سے گھڑ لیتا ہے، قل ان افتریتہ، فرما دیجیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اپنی طرف سے گھڑ لیتا ہوں، فاتوا بعشر سور مثلہ، اس قرآن کی 10 صورتوں کا مقابلہ کر کے دکھاؤ، اس جیسی کوئی 10 صورتیں پیش کر کے دکھاؤ، اس کا مقابلہ کر کے دکھاؤ، اور وَدُعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جتنی تم میں طاقت ہے لوگوں کو بلا لو، اللہ کے علاوہ تم نے بلانا ہے، ساری خلقت کو بلا لو، ساری انسانیت کو بلا لو، سارے جنوں کو بلا لو، سب کو بلا لو، اپنے حمیتیوں کو بلا لو، شیطانوں کو بلا لو، جو بھی تمہارے ہم نوالا ہیں ان کو سب کو بلا لو اور اس قرآن کا مقابلہ کرو، اس جیسی کوئی 10 صورتیں پیش کرو، لیکن وہ نہ پیش کر سکے۔ اگلے مقام پر اللہ کریم فرماتے ہیں ام یقولون افترا قل ان افتریتہ قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اللہ کریم نے آگے پھر ارشاد فرمایا کیا یہ کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے گھڑ لیتا ہے، ان کو کہو کہ ایک سورت اس جیسی لے کے آؤ، ایک سورت لاؤ، اس قرآن جیسی کوئی ایک سورت کا مقابلہ تو کرو۔ اور چھوٹی صورتیں سورۃ الکوثر ہے، سورہ اخلاص ہے اور سورۃ العصر ہے جو 3 آیات پر مشتمل ہے، اس چھوٹی سی سورت کا مقابلہ تو کر کے دکھاؤ۔ اور اللہ رب العزت نے سارے جنوں کو اور سارے انسانوں کو تو یہ بہت بڑا چیلنج دیا ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں میں اعلان فرما دو، جاؤ سارے انسانوں کو بھی جمع کر لو، سارے جنوں کو بھی جمع کر لو، اور سارے تمہارے ایک دوسرے کے حمیتی بن جائیں اور اس قرآن کا مقابلہ کرو، اس جیسی کوئی ایک سورت بنا کے لے آؤ، میں تمہیں مان لوں گا کہ تم بڑے فصیح اللسان ہو۔ لیکن اس وقت کے عرب کے لوگ اور دیگر لوگ اس قرآن کریم کا مقابلہ نہ کر سکے، اس جیسی کوئی ایک
सूरत ना बना सके, ना कोई 10 सूरतें बना सका, ना कोई एक सूरत बना सका। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जाते हुए ये भी इरशाद फरमाया, फलयातू बिहदीसिम मिस्लिही इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, जाओ इस कुरान जैसी कोई एक बात ही बना के ले आओ, मैं फिर भी तुम्हारे चैलेंज को कबूल करता हूं। कुरान जैसी कोई एक बात ही बना के ले आओ। जितनी खरी खरी बातें कुरान मजीद बयान करता है, इस जैसी कोई एक बात ही घड़ के ले आओ। अपने आप को बड़े फन्ने खान समझते हो, अपने आप को बड़ी फसीहुल लिसान समझते हो, तो फिर इस जैसी कोई एक बात ही बना के ले आओ। लेकिन वो इस जैसी कोई एक बात भी ना बना सके, कुरान जैसी कोई एक बात का मुकाबला ना कर सके, ना एक सूरत का कर सके, ना 10 सूरत का कर सके। और कुरान का चैलेंज आज तक ये उसी तरह कायम और दायम है। न उस वक्त के लोगों ने कबूल किया, न आज तक किसी ने कबूल किया है, न कयामत की दीवारों तक कुरान के चैलेंज को कोई कबूल कर सकेगा। और किसी में इतनी जुर्रत ही क्या है, कोई इतनी जुर्रत ही नहीं रखता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम के मुकाबले में अपना कलाम पेश कर सके। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत को तमाम मखलूकात पर फौकियत हासिल है, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत की किताब को, अल्लाह के कलाम को सारे कलामों पर इस तरह फजीलत हासिल है जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन को तमाम मखलूकात पर फजीलत हासिल है। बेशक एक दफा जब सूरतुल कौसर नाज़िल हुई, जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने सूरतुल कौसर लिखकर इसको लौट करके बैतुल्लाह के अंदर इसको लटका दिया। वहां पर जो शुआरा अपने कलाम को लटकाते थे, जिस तरह सबा मुअल्का जो जब 360 बुत इस बैतुल्लाह के अंदर नस्ब किए गए थे, उस वक्त शुआरा का कलाम भी बैतुल्लाह के अंदर लटकाया जाता था। उस वक्त जब कुरान मजीद नाज़िल हुआ, उस वक्त जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरतुल कौसर को भी लटका दिया, जहाँ शुआरा अपना कलाम लटकाया करते थे। और किसी लिखने वाले ने लिखा, उस तहरीर के नीचे किसी ने लिख दिया, मा हाज़ा कौलुल बशर, ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है। बेशक इसलिए तो उन जालिमों ने ये कहा था कि ये सिहरुम मुबीन है, ये कुरान नऊज़ बिल्लाह खुला जादू है, क्योंकि ये इंसान की ताकत से बाहर है। और इंसान की ताकत से ये बाहर है। इंसान इसकी ताकत कब रख सकता है, कहाँ रख सकता है, इसका मुकाबला कहाँ कर सकता है। इंसान के अंदर तो इतनी ताकत नहीं है, इंसान तो बड़ा कमज़ोर पैदा किया गया। वख़ुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, इंसान तो बड़ा कमज़ोर पैदा किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तरीका रहा है, अल्लाह का कानून रहा है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में मबऊस फरमाते हैं, तो उस वक़्त के लोगों के अंदर, उस दौर के, उस ज़माने के लोगों के अंदर जिस चीज़ की शोहरत होती है, जिस चीज़ को अच्छी तरह पहचाना जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को भी उसी तरह के मौजज़ात अता फरमाते हैं। जिस तरह जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे मौजज़े अता फरमाए। जब जादूगरों का इतना हैवी इल्म हो चुका था और दुनिया मानती थी जादूगरों को, जादूगरों का इल्म अपनी इंतहा को पहुंचा हुआ था, उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया के अंदर नबी बनाकर मबऊस फरमाया और उनको ऐसे मौजज़ात अता फरमाए जो उन जादूगरों से भी बढ़कर थे। इसलिए तो दुनिया के जो चोटी के जादूगर थे वो सरे मसजूद हो गए, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजज़ात के सामने सरे मसजूद हो गए।
کہ واقعتاً ہم چوٹی کے جادوگر ہیں، یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ اللہ رب العزت کا سچا پیغمبر ہی ہے۔ اور اسی طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا بڑا زور تھا، طب بڑے عروج پر تھی، طب اور حکمت کا بڑا عروج تھا، بڑے زوروں پر تھی۔ اس دور کے اندر، اس زمانے کے اندر جالینوس، لقمان حکیم وغیرہ وغیرہ، یہ ان کا بڑا نام تھا، ان کی طب کی بڑی شہرت تھی، لیکن کوئی موجودوں کو تو زندہ نہیں کر سکتا، کوئی طبیب، کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات سے نوازا کہ وہ اپنے ہاتھ سے مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مار کر ان کو زندہ کر دیتے تھے۔ مردوں کو، مرے ہوئے انسانوں کو جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے ساتھ زندہ کر دیتے تھے۔ قم بإذن اللہ، وہ مرا ہوا انسان اسی وقت زندہ ہو کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ قبروں سے بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر لیتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایسا معجزہ عطا فرمایا اور ایسے معجزات عطا فرمائے جو اس وقت کے لوگوں کے لیے سچا ماننے کے لیے ایک بہت بڑی دلیل تھی کہ میرا پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام میرا سچا رسول ہے، میرا سچا پیغمبر ہے۔ جو کوڑی والے پر ہاتھ پھیرتے اللہ شفا دے دیتا، جو مادر زاد اندھے پر اپنا ہاتھ رکھتے، مادر زاد اندھا جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا ہے، اس کی آنکھوں پر جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ رکھتے، اللہ اس کی بینائی کو واپس لوٹا دیتا اور اس کو شفا مل جاتی، وہ اسی وقت بینا ہو جاتا، وہ اسی وقت دیکھنا شروع ہو جاتا۔ اور اسی طرح معجزوں کو جناب عیسیٰ علیہ السلام زندہ کر لیتے، اور اسی طرح پرندوں کی مٹی کے پرندے بنا کر اپنے ہاتھ سے اس میں پھونک مارتے تھے، وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ ایسے ایسے معجزات سے اللہ رب العزت نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو نوازا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر عربی زبان کی بڑی شہرت تھی، اس کا بڑا چرچا تھا۔ عربی زبان، اپنے آپ کو عربی لوگ بڑے فصیح اللسان سمجھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح کا ان کو چیلنج بھی دیا، اسی طرح کا بہت بڑا معجزہ جو قرآن مجید کی صورت میں اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ انہ لتنزیل رب العالمین نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اتارا جانے والا قرآن مجید ہے، بلسان عربی مبین۔ قرآن عربی واضح زبان کے اندر ہے۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، اس قرآن کو اتارنے والا اللہ ہے۔ کس پر اتارا جا رہا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا جانے والا ہے۔ لتکون من المنذرین، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے بن جائیں، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے اور اللہ کی جنتوں کی خوشخبری سنانے والے بن جائیں۔ اور یہ معجزہ، قرآن مجید کا معجزہ، اس کا چیلنج آج تک ہے۔ اس کے چیلنج کو نہ آج تک کسی نے قبول کیا ہے، نہ قیامت کا تک کوئی قبول کر سکے گا۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ جس طرح اللہ کی فضیلت تمام مخلوقات پر اعلیٰ ہے، اسی طرح اللہ کے کلام کو بھی سارے کلاموں پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔